ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ حق حاکمیت کا مطلب ہے کہ الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہو، بلٹ سے نہیں۔ حق حاکمیت یہ ہے کہ جس کے حق میں ووٹ ڈالا جائے اسی کا نکلے۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے عوام کریں گے۔ ووٹ چوری کو کسی صورت نہ چھپایا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں خطاب، کہا کہ الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلائیں گے۔ حکومت، اپوزیشن اور مہاجرین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کو شریک کریں گے۔ جن اداروں میں مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں کشمیر کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو سسٹم کو الٹ کر رکھ دیں گے، اس سے پہلے نظام کو ٹھیک کر لیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اکنامک سمٹ 2026 سے خطاب، کہا ملک میں نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹ بنانا ہوں گے۔ جس نظام میں رہ رہے ہیں یہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس سسٹم میں رہتے ہوئے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک بنیاد کو جمہوری طریقے سے ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی اگر گندم باہر سے منگوانی پڑی تو ہم کامیاب نہیں۔ نوجوان طبقہ موجودہ نظام سے غیر مطمئن ہے۔ آج کا نوجوان اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے۔ نوجوان میرٹ پر نوکری اور روزگار کے مواقع چاہتے ہیں۔ محسن نقوی نے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی قیادت کو اکٹھے بیٹھنے کا مشورہ بھی دیا۔ ایس ایم تنویر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 132 ارب ڈالر کا قرض لے رکھا ہے۔ سسٹم میں کئی غلطیاں ہیں جنہیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ بزنس کمیونٹی کو ہر صوبے سے سینٹ میں 2، قومی اسمبلی میں 4، صوبائی اسمبلیوں میں 10 نشستیں ملنی چاہیے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کے فوجی اڈوں پر حملے، اردن میں الارزق ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 3 امریکی F-35 طیارے تباہ کیے گئے۔ متعدد امریکی فوجی افسران اور تکنیکی عملے کی ہلاکت کی بھی اطلاع ہے۔ خطے سے امریکی افواج کے انخلا تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اردن نے 5 ایرانی میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ فوجی حکام کے مطابق تمام میزائلوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے اردن پر حملوں کی مذمت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ خطے کی امن و استحکام کے لیے ایران سے حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ادھر کویتی وزارت دفاع کے مطابق چینی عمارت پر ایرانی حملے میں ایک مزدور ہلاک ہو گیا۔ امریکہ کی ایک بار پھر ایران پر بمباری، جزیرہ کوشنبو شہر فارس سے ریگ دھماکوں سے گونج اٹھے۔ خوزستان اور احواز میں بھی بمباری۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائی گزشتہ روز امریکی افواج پر ایرانی حملوں کا طاقتور رد عمل ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا حملوں کا منصوبہ 2 ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے۔ اسرائیل کو بھی حملوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فریقین کو اسلام آباد MOU کی جانب دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے رابطے جاری ہیں۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے بات چیت ہوئی۔ نائب وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب سمیت دیگر ممالک سے رابطے کیے۔ خطے اور 2 طرفہ تعلقات کے تناظر میں کویتی وزیر خارجہ کا دورہ اہم تھا۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد یونیفارم نہیں پہنتے، پاکستانی حملوں میں سویلین ہلاکتوں کے الزامات مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان دہشت گرد ٹھکانوں اور ماسٹر مائنڈز کو نشانہ بناتا رہے گا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ امریکہ۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ عراق میں امریکہ اور سعودی عرب کے مشترکہ فضائی حملوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر دفاع امریکی نائب صدر سے بھی ملے، کہا ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے بجائے تناؤ کم کرنے کی پالیسی پر قائم ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے بتایا عراق میں سعودی انفراسٹرکچر اور توانائی تنصیبات پر حملے ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہیں۔ سعودی عرب بحیرہ احمر میں محفوظ نقل و حمل کے لیے بھی متحرک۔ متعدد ممالک سے رابطے عالمی اتحاد کی تشکیل پر بات چیت۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق مجوزہ اتحاد کی حتمی ساخت ابھی تک طے نہیں ہو سکی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جارحانہ بیان بازی کے بعد مظفر آباد میں مذاکرات، دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کی شرکت۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے قمر زمان کایار، نئے بخاری، ندیم افضل چند اور وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے شرکت کی۔ نون لیگ کی نمائندگی رانا ثناء اللہ، امیر مقام سردار یوسف، مرتضیٰ جاوید عباسی کر رہے ہیں۔ دونوں جماعتوں کے درمیان جاری سیاسی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال، سیاسی ماحول کو بہتر بنانے اور باہمی اعتماد کی بحالی سے متعلق امور زیر بحث۔
آزاد کشمیر اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے اراکین کی قراردادیں منظور، وفاقی وزراء کے بیانات کی مذمت۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ قرارداد میں میرپور ڈویژن میں دوبارہ سے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی جانب سے کمیشن کی تجویز پر عمل درآمد کی حمایت کر دی۔ چودھری یاسین نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایوان موجودہ حالات کے پیش نظر سچ اور مفاہمتی کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے۔ ٹروتھ کمیشن کو تحقیقات کے لیے تمام اختیارات اور رسائی دی جائے۔ کمیشن کی حتمی رپورٹ تک مظاہرین احتجاج ختم کریں۔ جاوید بجھانوی نے کہا تھا کہ نون لیگ کے ماں پھر پیپلز پارٹی کے کارکن کو شہید کیا گیا۔ میرپور میں دھاندلی کی ذمہ دار پنجاب پولیس ہے۔ ہم ان کا ہر محاذ پر مقابلہ کرتے رہیں گے۔ صدر مملکت سے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کے پی اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال زیر بحث آئی۔ محسن نقوی نے صدر کو کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف اقدامات بارے آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری کا دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کو خراج تحسین۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے لیے قوم فورسز کے ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ آج شام اہم خطاب کریں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کا غزہ میں صہیونی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اور ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا ٹیلیفونک رابطہ۔ فلسطین کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت۔ مسجد اقصی میں بارہا ہونے والی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ دونوں وزراء خارجہ نے اتفاق کیا فلسطینی عوام کو جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھی جائے گی۔ اردن کی عرب اور اسلامی ممالک کا اجلاس بلانے کی تجویز پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے سفارتی کاوشیں تیز کرنے پر اتفاق۔ خطے کی تازہ صورتحال اور بین الاقوامی امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے متعلق اجلاس۔ اوورسیز کے لیے سفارت خانوں میں سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ، سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ کیو آر کوڈ سے شکایات کے اندراج کا ڈیجیٹل نظام خوشائند ہے۔ سفارت خانوں میں کیو آر کوڈز آویزاں کر کے شہریوں کی رسائی ممکن بنائی جائے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے شکایات کے ڈیجیٹل نظام کی خصوصی آگاہی مہم چلانے کی ہدایت۔ پنجاب میں ماحول دوست سفری سہولیات کا منصوبہ۔ مزید 7 اضلاع کو جدید الیکٹرک بسیں مل گئیں۔ وہاڑی، لودرا، قصور، گجرات، ناروال، شیخ پورہ، ننکانہ میں منصوبہ شروع۔ کرایہ 20 روپے مقرر۔ خواتین، طلباء، بزرگ، معذور افراد کے لیے سفر مفت۔ مریم نواز کا کہنا ہے پہلی مرتبہ ان اضلاع کو بسیں مل رہی ہیں کہ جن کے پاس کبھی سرکاری ٹرانسپورٹ ہی نہیں تھی۔ گرین بس مقبول منصوبہ ہے جس نے عوام کی روزمرہ ضروریات کو پورا کیا۔ عوام گرین بسوں پر اپنے کالج، یونیورسٹی، اسپتال یا اسکول یا کام پر جا سکتے ہیں۔ پنجاب کی ترقی کو دنیا کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پنجاب آج گورننس اور ترقی میں سب سے آگے ہے۔ جرائم کی شرح میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ پنجاب خواتین کے لیے محفوظ صوبہ ہے۔ کرائم ریٹ کم ہو گیا۔ گلی محلوں کو بیٹیوں کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ پنجاب کو خواتین کے لیے مزید محفوظ بنانا ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا کہ اگر خاتون وزیر اعلیٰ یا چیف جسٹس بن سکتی ہے تو آئی جی بھی بن سکتی ہے۔ خواتین پولیس افسران احساس ذمہ داری کو اپنا شعار بنائیں، وردی کی ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 3 صوبائی ڈیٹا سینٹرز کے قیام کا حکم۔ جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت۔ ڈیجیٹل سندھ سے متعلق اجلاس۔ ٹیلی کمیونیکیشن، ڈیٹا مینجمنٹ اور سائبر سیکیورٹی پر تعاون کا جائزہ۔ مراد علی شاہ نے کہا محفوظ ڈیٹا انفراسٹرکچر دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے ایک اسٹریٹجک ضرورت بن چکا۔ سرکاری ڈیٹا کا تحفظ عوامی اعتماد اور ادارہ جاتی کارکردگی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری کانفرنس کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ مراد علی شاہ نے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔
اپنے کپڑے بیچنے کا دعویٰ کرنے والے عوام کے کپڑے فروخت کرنے پر آ گئے۔ وفاق کے پاس آمدن بڑھانے کی واحد پالیسی پیٹرولیم لیوی ہے۔ وفاقی حکومت کی ترجیح پاکستان اور پاکستانی نہیں بلکہ قومی اثاثوں کی فروخت ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا میرٹ، اصلاحات اور شفافیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ حکومتی اصلاحات کے ذریعے کرپشن کے راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دور میں جی ڈی پی گروتھ 6% تھی، آج 3% تک محدود ہو گئی۔ غلط پالیسیوں کے باعث برین ڈرین بڑھ رہا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ہونہار طالب علم رفیع اللہ کی ملاقات، دونوں ہاتھوں سے معذور رفیع اللہ کا ڈاکٹر بننے کی خواہش کا اظہار۔ سرفراز مفتی نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی، تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا اعلان۔ کہا رفیع اللہ کی ہمت اور حوصلہ پوری قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک واضح مبولتی مثال ہے، جہاں بھی علاج ممکن ہوا حکومت آپ کا علاج کرائے گی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، صلاحیت اور عزم رکھنے والے ہر جوان کی سرپرستی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔